माल करके नहत्ते मासूम पाकिस्तानियों को शहीद कर रहे हैं। हर रोज़ हमारी अफवाज जो हैं कभी बलूचिस्तान में कभी केपी में उनका मुकाबला कर रही होती हैं। किसी का जवान मेजर वो शहीद होता है, किसी का जवान खामंद लेफ्टिनेंट कर्नल वो शहीद होता है, सिपाही शहीद होता है। और ये अजीम कड़ियल जवान पाकिस्तान के जनाब स्पीकर वो जामे शहादत नोश करते हैं, अपने बच्चों को यतीम करके उनको खुदा हाफिज कहते हैं हमेशा के लिए, लेकिन लाखों करोड़ों बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। इससे बड़ी और कोई कुर्बानी हो नहीं सकती जनाब स्पीकर, जिसकी जितनी भी सताइश की जाए कम है। लेकिन हम चाहते हैं कि अमन कायम हो, हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान इस बात पर आ जाए और पाकिस्तान के साथ अमन में बराबर शरीक हो, क्योंकि वी बिलीव व्हाट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान इज़ गुड फॉर देम एंड वाइस वर्सा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमें वो झूठे सच्चे वादे करें और फिर उनको लगाम न दें। जब ये हमला हुआ पाकिस्तान के ऊपर आज से 1 महीना पहले, तो उनके वज़ीर ख़ारिजा मुत्तकी दिल्ली में थे। जिन अफ़गान भाइयों और बहनों को पाकिस्तान ने 40 साल जनाब स्पीकर मेहमान रखा, मेहमान नवाजी की, अपने वसाइल से खारजी जो इमदाद मिलती थी उनके ज़रिए, और उनको महसूस नहीं होने दिया कि आप यहाँ पर पराए हैं। उनको यही महसूस किए रखा कि आप हमारे भाई हैं, हमारे आप मेहमान हैं, और इंशाअल्लाह आप ये मेहमान नवाजी हम करते रहेंगे तावक्त कि आप अपने घरों को सुकून के साथ नहीं चले जाते। आज ये 40 साल की मेहमान नवाजी का जो सिला हमें दिया जा रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। न सिर्फ ये नहीं, वो चले गए वहाँ पर दिल्ली में, वहाँ जाकर मुज़ाकरात किए, फिर चले गए वहाँ पर देवबंद, वहाँ पर जाकर उनको विज़िट किया। ये सारे पैगामात हमें अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर आज जनाब स्पीकर, आज के दिन मैं फिर ये मौका का फ़ायदा उठाते हुए कहूँगा कि आएँ, सिद्क़ के दिल के साथ बैठें और दहशतगर्दों को लगाम दें। आप कमिटमेंट करें, हम आपके साथ पूरी तरह चलेंगे ताकि इस पूरे खित्ते में अमन कायम हो और मुल्क पाकिस्तान और पूरा खित्ता तरक्की और खुशहाली का गहवारा बन जाए। जनाब स्पीकर, आज जो अमेंडमेंट आइन में जो मंजूर की गई है, उस हवाले से मैं सबसे पहले सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इसके साथ साथ ख़ुसूसी तौर पर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जो ख़ुद नफ्स नफीस यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आज की इस पूरी कार्रवाई में शरीक हुए। मैं इसके साथ मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का, चौधरी सालिक हुसैन साहब का, अब्दुल अलीम ख़ान साहब का, डॉक्टर खालिद मक्शी साहब का, जनाब एजाज़ुल हक साहब का, और इसके साथ साथ ANP के जो मेरे भतीजे हैं जनाब एमल वली ख़ान साहब का, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फ़र्दन और इज्तिमान। और इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब हिसाक डार साहब का, लॉ मिनिस्टर जनाब चौधरी आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, और इसके साथ अटॉर्नी जनरल जनाब मंसूर अवान साहब का, लॉ सेक्रेटरी का, आपके तमाम जो अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं, आपके पूरे सेक्रेटरीट का, और दर्जा बदर्जा हाउस कमेटीज़ का, उनके मेंबर्स का, जिन्होंने बड़ी अर्क रेज़ी के साथ इन अमेंडमेंट्स के ऊपर काम किया। इसमें बड़ी भरपूर मुशावरत हुई और इस
مشاورت کے نتیجے میں یہ ترامیم آج آئین کا حصہ بن گئی ہیں۔ جناب اسپیکر، چارٹر آف ڈیموکریسی میں بڑے واضح انداز میں لکھا تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں گے۔ آج وہ خواب 19 سال بعد شرمندہ تعبیر ہوا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آج محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی روح کو تسکین مل رہی ہوگی، اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب یقیناً وہ سرخرو ہوئے کہ آج وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ 19 سال تو ہماری جو اپوزیشن جو ہے ان کو تو یاد نہ آیا، آج ان کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ان کو کیوں تکلیف دے رہی ہے۔ مجھے اس کا کچھ سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس میں کیا لاجک ہے، کیا اس میں تک ہے۔ بہرکیف ان کا حق ہے اختلاف کرنا۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، لیکن گالی گلوچ اور دشنام ترازی اس کو ہمیں اب ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں ملک کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہے۔ ابھی جب ہندوستان کو پاکستان نے ایک 4 دن کے معرکے میں شکست فاش دی اور الحمدللہ افواج پاکستان کا نام پوری دنیا میں چمکا، فیلڈ مارشل اس کے نتیجے میں چیف آرمی اسٹاف کو اس حکومت نے فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دیا۔ انہی دنوں میں بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن گیا اور وہ اپنا امریکہ گئے، یورپ گئے، اور پوری طرح انہوں نے شاندار ڈپلومیسی کی اور اپنی ڈپلومیٹک سکلز کے ذریعے وہاں پر بتایا، اور پہلی مرتبہ جناب اسپیکر دہائیوں بعد ہم نے جنگ بھی جیتی، ڈپلومیٹک وار بھی جیتی، اور ہندوستان جو ہے وہ بالکل بے بس تصویر بنا رہا۔ مودی بالکل بے بسی کا شکار تھا، آج بھی بے بسی کا شکار ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہمیں اس حوالے سے ہمیں پوری طرح قومی یکجہتی اور قومی جو اتحاد ہے اس کو ہمیں فروغ دینا چاہیے، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آئینی عدالت جو مارز وجود میں آئی ہے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک عروج ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ آفریدی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری آئین کے دائرے میں رہ کر بھرپور معاونت کی۔ میں خود ان کے پاس حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ عدالت عالیہ میں، عدالت عظمیٰ میں اور لوور کورٹس میں ہمارے جو ریونیو کے جو کیسز ہیں 10 سال سے لٹکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کمال مہربانی سے انہوں نے اس کا نوٹس لیا جناب اسپیکر، اور آج میں یہ بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اس میٹنگ کے نتیجے میں میرٹ پر ان کورٹوں نے فیصلے کیے، اور آج قومی خزانے میں جو اربوں روپے جو بالکل معلق تھے وہ آج قومی خزانے میں آ چکے ہیں۔ تو میں چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب جو کہ ایک بہت نیک نام چیف جسٹس ہیں، اور ان کی ریپوٹیشن انتہائی شاندار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو مدد ہمیں ملی، میں چاہتا تھا کہ آج میں ان کا اس فورم کے حوالے سے شکریہ ادا کروں، اور اس بات کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور لا اینڈ جسٹس کمیشن جیسے اہم آئینی اداروں کی بدستور سربراہی کرتے رہیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے ہمیں ان کی گائیڈنس ملے گی، اور ہمیں اس حوالے سے ہمیں ان سے جو مطلوبہ مدد جو ہے وہ گائیڈنس ہمارے شامل حال رہے گی۔ جناب اسپیکر، آج جو آئین پاکستان میں مارک حق میں جو شاندار پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اور ہندوستان سے وہ ہم نے قرض اتارے اور بدلے لیے کہ شاید دیکھتی آنکھ
دنگ رہ گئی، سنتے کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم۔ اور یقین کریں، میں اس ہاؤس میں کھڑے ہو کر اس پورے ایوان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم جس ملک میں جاتے ہیں، آپ یقین کریں کہ وہاں کی سربراہ 5 قدم آگے چل کر پاکستان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس سے بڑی اور عزت کیا ہو سکتی ہے؟ میں نام نہیں لوں گا اس ملک کا، وہ مناسب نہیں ہے، اٹ از اگینسٹ ڈپلومیٹک نارمز۔ مجھے یاد ہے کہ میں اس ملک میں آج سے کوئی 1.25 سال پہلے گیا تھا، تو جو واجبی جو استقبال ہوتا ہے وہ ہوا، اور جو باتیں وہاں پر ہونی ہوتی ہیں وہ ہوئیں۔ ابھی میں حال ہی میں وہاں پر گیا، اسی ملک میں، آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا جو منظر میں نے وہاں پر دیکھے۔ وہی سربراہ تھے جنہوں نے واجبی استقبال کیا، اور وہی سربراہ تھے جو 10 قدم آگے بڑھ کر مجھ سے بغل گیر ہوئے۔ جناب اسپیکر، وہ مجھ سے بغل گیر نہیں ہو رہے تھے، وہ آپ سے ہو رہے تھے، وہ بلاول بھٹو سے ہو رہے تھے، وہ پورے اس ایوان سے ہو رہے تھے، پوری قوم سے ہو رہے تھے۔ یہ ہے وہ پاکستان کی عزت جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی سے 4 چاند لگائے، لیکن اس کے لیے جرأت مندانہ فیصلے ہوئے۔ یہ جرأت کردار کا نتیجہ ہے، یہ اخلاص کا نتیجہ ہے، یہ باہمی مشاورت کا نتیجہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر اپنا اس کے اوپر تکیہ کرنے کا نتیجہ ہے۔